دنیاوی زندگی میں موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کسی خاص حکمت کے تحت رکھی گئی ہے۔ انسان کو پابندیوں کے اندر جکڑا گیا ہے، اور در حقیقت یہ پابندیاں ہی اگر سمجھا جائے تو ان پابندیوں کو قبول کر کے حقیقی آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ جس طرح صنوبر کا درخت ہوتا ہے، وہ اپنی جڑوں کے زمین میں گڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے پابند ہے، قید ہے، لیکن اس کی شاخیں، اس کے پھول پھل وہ فضاؤں میں آزاد ہیں، اور اس کی خوشبو فضاؤں کے اندر بکھر رہی ہے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو ملتا ہے۔ ایک طرف سے وہ مٹی کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں پابند ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی شاخیں، اس کے پتے اور اس کے پھول آزاد فضاؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اس کی خوشبوئیں پورے باغ میں پھیلتی ہیں۔ یہ اشارہ، یہ استعارہ انسان کی طرف ہی اس کو سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف تیرے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف تجھے آزادیاں بھی عطا کی گئی ہیں کہ جب تو ان پابندیوں کو قبول کر کے ان پابندیوں کے نتیجے میں تیرے وجود کی روحانی تشکیل جب ہو جاتی ہے تو پھر تو ان پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اتنا آزاد ہوتا ہے کہ پھر سریا سے بھی اونچی ہے یہ خاطر، پھر یہ مٹی نیچے گرنے والی نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی پرواز کا جو جہان ہے وہ پھر وہ جہان ہے جس کو عالم جبروت کہتے ہیں، جو عرش عظیم سے بھی آگے کا جہان ہے۔ مقام بندہ مومن کا ہے وراء الورا عرش سے، عرش عظیم سے بھی آگے اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اتنی آزادی اور اتنی پرواز کی بلندی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ ان پابندیوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے تو موت جو ہے وہ بھی ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا نام ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہاں تیرے اوپر یہ پابندی ہے کہ مرنا ہے، مرنا ضرور ہے،
یہ تیرے اوپر پابندی ہے، اور وہاں یہ پابندی ہے کہ جینا ضرور ہے۔ تو جب ان ساری پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دھارے کو اپنے مالک اور معبود کے حکم کے مطابق گزارنے کی طرف چل پڑتا ہے، اپنی مرضی اور ارادوں کو اس کی مرضی اور ارادے میں فنا کر بیٹھتا ہے، تو پھر تجھے حقیقی آزادی نصیب ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب تجھے اس قسم کی آگاہی نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ آگاہی عشق کی بدولت نصیب ہے۔ کوئی بھی کام ویسے دنیا کا عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی فن ہو، کسی نے کوئی فن سیکھنا ہے تو جب تک اسے اس فن سے عشق نہیں ہوگا وہ اس فن میں ڈوب کے صاحب فن نہیں بن سکتا۔ پھر ایسے ہی ہوگا نالائق سا بندہ، اس کو نام تو اس کا الیکٹریشین ہوگا لیکن اس کو خاص سمجھ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ اپنے فن میں ڈوب کر اس سے محبت کر کے عشق کر کے وہ فن سیکھے گا تو پھر صاحب فن ہو جائے گا۔ اسی طرح جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، بس کو خدا گاہی کا عشق نصیب ہو جائے گا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ذات کا عرفان حاصل کروں۔ جب اس بات کے اندر اس کو حقیقی عشق نصیب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو جس سے عشق ہوگا اس کی غلامی نصیب ہوگی، جس سے عشق ہوگا اس کی غلامی نصیب ہوگی۔ یہ غلامی جس کو عام طور پہ لوگ اہل دنیا غلامی سے تعبیر کرتے ہیں، یہی در حقیقت آزادی کا پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شاہ۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ جو دنیا جن کو غلام کہتی ہے وہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ غلامی کس کی غلامی ہوتی ہے؟ یہ اس کی غلامی ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اگر یہ اس غلامی سے سرتابی کرتا ہے، اگر اس غلامی سے یہ دور ہو جاتا ہے، یہ اس غلامی کو غلامی سمجھتے ہوئے آزاد رہنا چاہتا ہے، تو پھر در حقیقت یہ غلام ہوتا ہے۔ پھر کس کا غلام ہوتا ہے؟ اپنے نفس کا غلام۔ پھر یہ شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ نفس و شیطان کا غلام ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن یہ آزاد نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا غلام ہو کے زندگی گزارتا ہے، اور ایسی غلامی کا توق اس کے گلے میں پڑتا ہے کہ ساری حیاتی اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ملتی کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، حالانکہ زندگی غلامی کی گزار رہا ہوں۔ اور اس غلامی کا اثرات اس کے ذہن پہ، اس کی فکر پہ اس قدر سوار ہو جاتے ہیں، اس غلامی میں یہ فنا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میں غلام ہوں، یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ تو اسی مقام کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑا نقصان جو ریکور نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے کہ جب اس کے اندر سے احساس مر جائے۔ احساس مر جائے، غلام ہے، غلامی میں پڑا ہوا ہے، لیکن احساس مر گیا ہے۔ یہ غلام اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی غیرت حمیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ غلام ہوتے ہوئے، غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے
اس کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں غلام ہوں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب یہ غلام ہوتا ہے تو پھر کوئی اعلیٰ ترین شے بھی اس کو فائدہ نہیں بخش سکتی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جب تک یہ غلام ہو کے رہتا ہے صحیح بات، کوئی دوا کوئی دارو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، یہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دوا اثر انداز نہیں ہوتی، صحیح بات، کوئی وعد نصیحت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ صحیح بات، یہ ایسی غلامی کا توق اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے کہ ساری حیاتی اس سے نکلنے کی نہ جہد کرتا ہے نہ اس میں فکر کرتا ہے، صحیح بات، اور جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جب اس کے اندر سبحان اللہ، یقین کا ذوق پیدا ہو جائے کہ میں نے نکلنا ہے اس غلامی سے، صحیح بے بات، شک بے شک، میں نے نکلنا ہے اس غلامی سے، پھر غلامی کی زنجیریں اس کے ذوق یقین کی بدولت ٹوٹ جاتی بے بے شک شک، بے شک بے ہیں، شک، پھر یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اس کو یہ آزادی جو نصیب ہوتی ہے یہ مرد حق کی غلامی ہے۔ بے سبحان اللہ، شک سبحان بے اللہ، شک، مرد حق کی غلامی یقیناً، اس کو نفس و شیطان کی آزادی کا باعث بنتی ہے، بے شک، بے شک، اور جب یہ غلامی اس کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر شہنشاہی کے راج ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بے شک، ان کا باپ بھی غلام تھا، وہ بھی غلام تھے، غلاموں کی نسل سے ان کا تھا۔ سیدنا بلال، سبحان اللہ، لیکن جب سرور دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب ہوا، سبحان اللہ، سیدنا بلال، بظاہر جو ان کے مالک تھے جن کے وہ غلام تھے ان کو نکما سمجھتے، ایسی نکما غلام ہے، کسی کام کا نہیں، ایسی اس کی کوئی قیمت نہیں، مفت میں لے لو، سبحان اللہ، اس حد تک وہ ان کو نکما سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، لیکن جب انہوں نے ان کی غلامی اختیار کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول محبوب خدا کی غلامی اختیار سبحان کی، اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب تو پھر کتنا کام کا بن گیا۔ اللہ، بے شک، سیدنا بلال ہے، پھر وہ اتنے کام کے بن گئے کہ ان کی اذان سے آسمانوں والے سبحان اللہ، سورج طلوع کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی اذانیں آسمانوں پہ سنی جا رہی بے ہیں، شک بے شک بے شک بے شک، لیکن پھر ان کا زاویہ نظر بدل گیا، ان کی فکر تبدیل ہو گئی، صحیح بات، پھر ان کی جو ان کا دیکھنا تھا پھر ادائے دیر سراپا نیاز، سبحان اللہ سبحان ان کو جو محبت اور عشق ملا سبحان اس عشق نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اس محبوب کو دیکھتے رہنا اللہ، بے یہ شک، تیری نیاز مندی، بے شک بے شک بے شک ادائے دید سراپا نیاز تھی اس کی، بے شک بے سبحان اللہ، شک اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک، حضور کی زیارت میں رہنا، سبحان اللہ، حضور کی خدمت میں رہنا، سبحان اللہ سبحان یہی ان کی نماز تھی، یہی ان کا نیاز تھا، سبحان اللہ، اور یہی ان کی ریاضت، بے شک بے شک بے شک، ورنہ غلام تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن جو مرتبہ بلال حبشی نے پایا سبحان اللہ، وہ کسی اور نے نہیں پایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں سب سے پہلے تو آپ ہی داخل ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں بھائی میں نہیں داخل ہوں گا، میرے سے پہلے بھی ایک بندہ ہے جو جنت میں داخل سبحان اللہ، صحابہ حیران رہ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی کوئی داخل ہوگا جنت میں؟ اللہ، فرمایا ہاں حضور وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا وہ بلال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بلال جو ہے نا یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ حیران رہ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ، غلام آقا سے پہلے داخل ہو۔ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، اللہ، ہم جس سواری پہ سوار ہوں گے اس کی باغ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شاہ نقشبند زندہ باد، پیر و مرشد، زندہ باد، پیر و مرشد، زندہ باد، سبحان اللہ، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار سے، سبحان اللہ، بے شک پھر ان کے اوپر شہنشاہی کے راز کھلتے ہیں، بے شک ایسے
پھر بادشاہی ان کو نصیب ہوتی ہے، بے شک سے پھر یہ بندہ مومن جو رہتا تو اس جہان میں ہے، لیکن اس کی روح کی پرواز جو ہے بے شک وہ عرش عظیم سے بھی آتی بے شک بے شک بے شک ایسی ہے، پرواز ہے دونوں کی۔ یعنی جو ایک بندہ جس کو عشق کی یہ چاشنی نصیب ہی نہیں ہے، سبحان اللہ جس کو اہل حق کی غلامی نصیب ہی نہیں ہے، ہاں وہ تو نفس و شیطان کا غلام صحیح ہے رہتا وہ بھی اسی جان میں، لیکن جس کو اہل حق کی غلامی نصیب ہے، سبحان اللہ جس کو ان کی محبت اور عشق نصیب ہے، اور اس عشق کی وجہ سے اسے خدا گاہی نصیب ہے، سبحان اللہ رہتا وہ بھی اسی جان میں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لیکن فرق دونوں میں بہت ہے۔ بہت فرق بہت فرق بے شک کیا فرق ہے؟ اللہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، صحیح اور شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں، بے شک ایسے ہی شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا کرگس کا جہاں اور۔ سبحان اللہ شاہین بھی انہی فضاؤں میں اڑتا ہے اور گدھ بھی انہی فضاؤں میں اڑتا ہے، صحیح ہے لیکن شاہین کے اڑنے کی جو انداز ہے، سبحان اللہ شاہین کے اڑنے کا جو طاقت ہے، قوت ہے، سبحان اللہ اس کے اڑنے کے لیے جن فضاؤں کو وہ انتخاب کرتا ہے، سبحان اللہ گدھ تو ان کا تصور بھی نہیں نہیں کرتا، کرتے بے شک ایسے ہی ان فضاؤں ان بلندیوں تک پہنچنے کا تصور بھی گدھ نہیں کر سکتا، نہیں کرتے اللہ لیکن کیونکہ وہ گدھ ہے، وہ نیچا نیچا اڑتا ہے، صحیح ہے اس کی نگاہیں، اس کی سوچیں مردار پہ اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی صحیح ہے وہ مردار کی تلاش میں ہی ہوتا ہے، ایسے ہی اور مردار کے کھانے پر ہی اس کا سارا وین ہوتا ہے۔ صحیح ہے اس کو کیا پتا ہے اللہ کہ شاہینی پرواز کی کیفیات کیا ہوتی ہے، سبحان سبحان اللہ اللہ اور اس مقام پہ شاہین جب اڑتا ہے تو پھر اس کو قدرت کے جو اشارات نصیب ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت۔ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بہتر ہے کہ بیچارے ممولے کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے ممولے کی نظر سے اللہ پوشیدہ رہیں بعض کے حوالوں میں، اللہ اکبر اور افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا۔ اے نفس و شیطان کے غلام، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے نفس و شیطان کے غلام، تجھے کسی مرد حق کی غلامی نہیں ملی، اللہ تجھے اپنی ذات کا عرفان نصیب نہیں ہوا، تجھے کوئی ایسا شیشہ ملا ہی نہیں ہے جس سے تو اپنی صورت کا دیدار کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر ہے کہ بیچارے ممولے کی نظر سے، سبحان اللہ بہتر ہے کہ بیچارے ممولے کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے حوالوں مقام۔ اللہ اکبر وہ جو بعض ہے اللہ اکبر اس کے جو حوال و مقامات ہیں، اس جہان پہ، اس پرواز میں جو اس کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، سبحان اللہ جو مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مولا یا کرگس ان حوال و مقامات کو کیا جان سکتے صحیح ہے یہ فکر اور یہ سوچ اس کو اس غلامی سے نصیب بے ہوتی ہے شک بے شک جو کسی مرد حق کی صحبت ناز میں اس کو ملتی بے بے شک شک سبحان اللہ ہے۔ مرد حق سمجھو کہ ڈرائیور ہے، بے شک صحیح ہے سبحان اللہ ڈرائیور ہے، سبحان اللہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتی۔ نہیں بے کر شک صحیح سبحان ہے اللہ اگر تم اس کو سٹارٹ کر کے کوئی باندھ بوند کے اس کا ایکسیلیٹر اور گیئر میں ڈال کے اس کو دھکا لگا کے چلا بھی دو گے تو جب تک سیدھی چلتی رہے گی، جب کو موڑ آئے گا گر جائے گا۔ گر جائے نہیں چل نہیں چل نہیں چل لیکن جب ڈرائیور بیٹھا ہوگا سبحان اللہ سبحان تو اللہ وہ پھر اس کو سبحان اللہ۔ کنٹرول کرے گا۔ سبحان صحیح اللہ بات سبحان اللہ مرد حق ڈرائیور ہے، سبحان اللہ صحیح بے ہے۔ شک بے شک بے شک اور اس کی گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں نہیں چلتی۔ چل نہیں چل اگر تیر کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، صحیح ہے سونے کا بنا ہوا ہو، چاندی کا بنا ہوا ہو، بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا ہو، بڑی اس کی نوک تیز ہو، صحیح ہے کمان کے بغیر بیکار ہے۔ بیکار صحیح ہے بیکار جب تک کمان نہیں ہے صحیح وہ ہے بیکار ہے۔ صحیح ہے مرد حق کمان ہے بے شک بے شک اور تو تیر ہے۔ بے شک بے شک سبحان جب اللہ تو مرد حق کی کمان میں فٹ ہوگا تو پھر تو کام کرے گا۔ سبحان اللہ جب سبحان تک وہ اللہ کمان سبحان تجھے اللہ نصیب نہیں ہوتی سبحان اللہ اس وقت تک تیرے تیر کا کوئی فائدہ نہیں سبحان ہے، یہ اللہ زنگ آلود ہو جائے گا، صحیح یہ بات ہے۔ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، لیکن تجھے چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح ہے تو موت جو ہے صحیح ہے اس میں اللہ پاک نے کیا حکمت رکھی؟ جب اس کو یہ دعویٰ ہو کسی کو، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو یہودی تھے نا
وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو اور اللہ کے بڑے پیارے ہو، تو اس دعوے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، اس دعوے کی حقیقت کے لیے ثبوت بہم پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہر دعویٰ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حجت کا، دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہوں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا قابل انجینئر ہوں، تو اس کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اس کو کوئی پروجیکٹ دیا جائے گا، یہ پروجیکٹ کرو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا ماہر تعمیرات ہوں، میں عمارت بنا سکتا ہوں، اس کو کہیں گے کہ اچھا تو عمارت بنا سکتا ہے، پھر یہ لے، یہ تجھے پروجیکٹ دیا جاتا ہے، بنا کے دکھا۔ تو اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑے گی۔ صحیح بات۔ تو رب نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو۔ اب دعویٰ تو تمہارا ہے، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دو۔ وہ دلیل بھی رب نے مانگی۔ کیا دلیل مانگی رب نے؟ رب نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تمنا کرو موت کی اگر سچے ہو۔ سبحان اللہ، صحیح گل ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر کرو تمنا موت کی، اللہ، پتہ چل جائے گا کہ تم بڑے پیارے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ جن کو پتہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے رہتے ہیں، جو اعمال یہ کرتے رہتے ہیں، ان اعمال کی ان کو پتہ ہے، ان اعمال سے ان کو آگاہی ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مر جائیں اور پیش ہو جائیں بارگاہ، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں، حقیقت میں جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو کہتے ہیں تاڑی مار اڑا نہ باہو، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم تو انتظار میں بیٹھے، ہم تو اس موت کے انتظار میں بیٹھے۔ جیسے ہی پیغام یار آئے گا لبیک کہتے ہوئے چلے جائے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو رب کریم نے اس دنیا میں انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کو یاد رکھو۔ صحیح ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ صحیح، جب تم موت کو یاد رکھو گے گمراہ نہیں ہو، صحیح ہے، آمین آمین نافرمان نہیں ہو۔ آمین۔ صحیح ہے۔ یہ جو نفس و شیطان تمہیں ترغیبات دیتا ہے نا برے کام کرنے کی، یہ نہیں کرو۔ صحیح ہے، لیکن موت سے آگاہی ہونا اور چیز ہے، آگاہی ہونا اور چیز ہے کہ آپ کو، مجھے سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے۔ بہت ہے، صحیح ہے، یہ معلومات تو سب کو ہے نا، سب کو صحیح ہے۔ بچے کو بھی یہ معلومات ہے کہ موت آنی ہے، لیکن معلومات کی بات نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یقین، یقین جو ہے وہ اس طرح ہے، اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ رات کے بعد دن طلوع ہوگا۔ اس بات میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، سب کو یقین ہے کہ واقعی دن طلوع ہوگا۔ تو موت بھی اس طرح جیسے کہ صبح طلوع ہونے کا یقین ہے، اس طرح اس کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ بے شک، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا آپ کو اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ صحابہ نے نمازوں کے وقفے کے ساتھ زندگی کی کے اختصار یا زندگی کی مدت کا تعین کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں تو شاید زور کی پڑھنی نصیب ہو۔ کسی نے کہا حضور زور کی پڑھیں تو عصر کی پڑھنی نصیب ہو کے نہ ہو۔
کسی نے کہا حضور مغرب کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں تو مغرب کی نصیب ہو کے نہ، کسی نے کہا مغرب کی پڑھیں تو عشاء کی پڑھیں تو نہ ملے۔ سب نے جب نمازوں کے اوقات کے لحاظ سے اپنی زندگی کا ایک خاکہ پیش کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں تو اپنی زندگیوں پہ بہت بھروسہ، تمہیں اپنی زندگیوں پر بہت بھروسہ، ہمیں تو اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں، دوسری طرف کہوں آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دے، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار۔ ایک چنگاری شرارہ، یہ تیری زندگی کا وقفہ، صحیح بات ہے، کہ جیسے شرارہ یا چنگاری جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے ایک لمحے کے اندر، تیری زندگی کا وقفہ بھی یہی، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے۔ یہ بھی قدرت کا ایک اشتہار ہے، شان۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور جب بندہ مرتا ہے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھاتے ہیں، اس وقت اذان نہیں دیتے، نماز پڑھاتے ہیں، جب آتا ہے تو اذان دیتے ہیں۔ یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تیری زندگی مختصر ہے، صحیح ہے، جس طرح نماز اور اذان کے درمیان، نماز اور جماعت کے درمیان وقفہ ہے، صحیح، اسی طرح تیری زندگی مختصر ہے، صحیح ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے، یہ تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ صحیح ہے، اب انسان کو اس کے اوپر یقین کا جو معاملہ ہے وہ اگر نصیب ہو جائے صحیح ہے، تو پھر کس قدر برائیوں سے، نافرمانیوں سے یہ بچ جاتا ہے، اس کے لیے ایک حکایت میں نے سنی جو بڑی سبق آموز ہے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ کسی علاقے میں کوئی بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ تھا، اس کے ملک میں اس نے سنا کہ ایک مرد درویش ہے، وہ اکیلا ہی رہتا ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، بس اپنی عبادت میں اور ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس مرد درویش کی زیارت کرنی چاہیے، تو وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے اس کے مقام پہ چلا گیا۔ جس وقت بادشاہ اس کو ملنے کے لیے گیا تو عین اس وقت وہ درویش کوئی چیز گھوڑ رہا تھا، وہ اپنے کام لگا رہا، بادشاہ بیٹھا رہا۔ اس نے وہ گھوڑ کے شربت سا بنایا، ایک پیالہ پیا، پھر دوسرا بھی اس نے ڈال کے وہ بھی پی گیا۔ آخر میں جو دوسرا پیالہ تھا اس میں سے ایک گھونٹ بچا، وہ اس نے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پی لیا تو فرق سمجھ گیا۔ خیر کچھ دیر ملاقات رہی، اس کے بعد بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا، اس کے جسم میں بڑی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی، اسے ایک گھونٹ کے پی۔ بادشاہ نے یہ خیال کیا، جب صبح طلوع ہوئی تو بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو بیویوں والا ہوں، شادی شدہ ہوں، ایک گھونٹ اس نے مجھے پلایا ہے، اتنی طاقت اور قوت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو یہ تو مجرد ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بچے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اکیلا ہی رہتا ہے، اور میرے سامنے اس نے 2 پیالے پیے، اور پھر میں نے سنا ہے کہ یہ روز پیتا ہے 2 پیالے بنا کے، یہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ ضرور بر ضرور اس نے کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی اپنا سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے فقیری کا ڈھونڈا۔ یہ بادشاہ کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ اس نے
حکم دیا کہ اس فقیر کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ فقیر کو لے آئے۔ بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تو میرے سوال کا جواب دے کہ جو گھونٹ تو نے مجھے پلایا تھا اس کے تو نے 2 پیالے میرے سامنے پیے تھے، میرا یہ حال ہوا، تیرا کیا حال ہوا ہوگا، اور تو نے اپنے اس حال کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس بات کا مجھے جواب دے۔ اس نے کہا بادشاہ بعض سوال کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے جواب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ صحیح بات۔ تو نے جو سوال مجھ پہ کیا ہے، اگر میں اس وقت اس کا جواب تجھے دوں تو تجھے سمجھ نہیں آئے، صحیح بات۔ اس کے لیے تو مجھے 7 دن کی مہلت دے، 7 دن کے بعد میں کوشش کروں گا کہ تجھے اس جواب کی سمجھ آئے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 7 دن بعد مجھے جواب دے دینا، لیکن 7 دن تک تجھے میں نظر بند رکھوں گا، میری کسٹڈی میں تو رہے گا۔ 7 دن کے بعد تو جب جواب دے دے گا تو پھر تجھے رہائی نصیب ہوگی، اگر جواب تیرا سیٹسفیکٹری ہوا تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ خیر جب وہ جانے لگا تو فقیر نے اس کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں پھر وہ 2 پیالے گھونٹوں بناؤں اور تجھے پلاؤں بادشاہ کو۔ اس نے کہا میری توبہ، میں تو 1 گھونٹ بھی پی کے بڑا میں بیزار ہوا ہوں، 2 پیالے میں کیسے برداشت کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میرے کہنے پہ تو 2 پیالے پی، تب تجھے میرے جواب کی سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے بنائے 2 پیالے، اس کو پلائے۔ جب وہ پی چکا تو فقیر نے اس کو کہا کہ مجھے تیرے بارے میں ابھی ایک الہام ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا الہام مجھے یہ ہوا کہ تیری زندگی 7 دن رہ گئی، 7 دن کے بعد تو اس مسنہ شہود پہ نہیں ہوگا، تیرے تخت پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، آپ مجھے جانے دے، 7 دن بعد ملاقات ہو۔ وہ چلا گیا، اس کو لے گئے۔ جب وہ چلا گیا تو بادشاہ نے اس کی بات پہ غور کیا، یہ کیا کہہ گیا ہے کہ 7 دن تیری زندگی کی مہلت ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بادشاہی، یہ کروفار، یہ مال و متاع، یہ کس کا؟ 7 دن میں نہ جینا ہے صرف، تو یہ میں سارا کاروبار، یہ سب کچھ کس لیے کروں گا؟ بہتر ہے کہ پھر میں کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں کو، توبہ اللہ کروں کو، 7 دن چلو کم از کم اپنے گناہ پچھوا لوں۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے پالو اور مجھے آزاد کرو۔ میں تو ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھ کے اب رب کروں گا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے سے کوئی ملاقات نہ کرے، میں تو بس یہی کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ایسے ہی مارتا ہے یہ فقیر، آپ اس کی بات پہ لگ گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، یہ فقیر آدمی ہے، اس نے صحیح کہا ہے، سبحان اللہ، صحیح کہا ہوگا اس نے، تو مجھے بس چھوڑ دو، میرا جی نہیں لگتا اب اس طرح۔ خیر وہ چلا گیا، ایک علیحدہ کمرے میں بند ہو گیا، وہاں پہ اس نے اللہ اللہ شروع کر دی، نہ وہ کچھ کھائے نہ پیے، ہر وقت عبادت میں لگا رہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا دن کدھر سے دن کیسے گزر گیا ہے، رات کیسے گزر گئی، دن اور رات کے آنے جانے کا بھی اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس کو 2 پیالوں کا بھی یاد نہیں رہا۔ موت اس قدر اس کے اوپر حاوی ہو گئی، موت کا خیال اس کے اوپر اس قدر طاری ہو گیا کہ اس کو دنیا معافی آگی ہوش ختم ہو، نہ بیویاں یاد رہیں، نہ بچے یاد رہے، نہ کوئی اور یاد رہا، سب کچھ بھول گیا اور اپنے کمرے میں بند رہا۔ جب 7 دن گزر گئے،
وہ تو اس انتظار میں تھا کہ 7ویں دن میں مر جاؤں گا، وہ مرا نہیں۔ 8ویں دن اس کا نفس پھر بیدار ہو گیا، اس نے کہا یہ فقیر نے تو میرے ساتھ بڑا فراڈ کیا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، واقعی وزیر صحیح کہتا تھا یہ بکواس کرتا ہے، کوئی اس کے پاس علم نہیں۔ وہ باہر نکل آیا، اس نے آ کے پھر ٹیک اوور کر لیا، اپنا تخت پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اس فقیر فراڈیے کو بلاؤ۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ یہ 2 نمبر ہے، اب مجھے پک ہو گیا کہ یہ واقعی 2 نمبر، اور اب اس کا جرم اس قدر سنگین ہے کہ یہ پھانسی کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ خیر وہ فقیر کو لے آئے، اس نے کہا کہ تیرا جرم بڑا سنگین ہے، تو نے مجھے کہا تھا 7 دن تیری زندگی ہے، میں تو صحیح سلامت بیٹھا ہوں، 8واں دن ہے۔ وہ فقیر اس کی بات سن کے ہنس پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ اس بات کو چھوڑ دو، وہ جواب تو لے لے مجھ سے جو تو نے سوال پوچھا تھا، یہ معاملہ یہ کیس بعد میں ڈیل کر لینا، میں فراڈیا ہوں یا جو بھی ہوں، یہ کیس بعد میں ڈیل کر لینا، پہلے اپنا جواب تو سن لے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 7 دن بعد تجھے جواب دوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتا۔ اس نے کہا بادشاہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو روز 2 پیالے پیتا ہے اور تجھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے 1 گھونٹ پیا میری یہ حالت ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ 2 پیالے تو نے بھی پیے تھے 7 دن پہلے، ان کا کیا بنا؟ اس نے کہا مجھے تو اپنی پڑ گئی، اور تو نے جو مجھے موت کا پیغام دے دیا تھا وہ میرے دماغ پہ اتنا حاوی ہو گیا کہ پیالے تو مجھے یاد ہی نہیں رہے۔ اللہ وہ تو اب مجھے یاد آیا کہ میں نے پیالے پیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بادشاہ یہ 7 دن تجھے جو حالت نصیب رہی ہے، جو کیفیت تجھے 7 دن نصیب رہی ہے، مجھے ہر وقت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین جو تجھے عارضی طور پہ 7 دن ملا، مجھے ہر لمحے نصیب، اس لیے مجھے یہ 2 پیالے کچھ نہیں۔ اب سمجھ آئی ہے؟ واہ۔ اس نے کہا واقعی تو واقعی اللہ والا ہے، واقعی تو سچا ہے۔ اگر یہ موت کی حقیقت اور اس کا یقین نصیب ہو جائے تو پھر یہ مرد مومن بن جائے، صحیح واہ، بے شک۔ پھر یہ سچا مرد بن جائے، پھر یہ ہر برائی سے بچ جائے، ہر خرابی سے دور ہو جائے۔ اگر اس کو یہ یقین نصیب ہو جائے، اگلا لمحہ شاید میری موت کر دے، میں اس لمحے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو۔ میں ایسا کام نہ کروں، میں کسی سے جھوٹ نہ بولوں، کسی سے فراڈ نہ کروں، کسی کی حق تلفی نہ کروں، کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی میں حرام نہ کھاؤں، حرام نہ کماؤں۔ یہ ساری باتیں ان سے فوراً طائب ہو جائے گا اگر اس کے اوپر موت کے خیال کا یقین طاری ہو۔ تو کتنی حکمت رکھی ہے رب نے موت کے اندر، کتنی حکمت رکھی ہے رب۔ ایک تو یہ حکمت ہے جو کسی عام انسان کے لیے رب نے اس موت کے اندر رکھی۔ اب دوسری بات، اس موت کے پیچھے یہ تو ایک پردہ ہے نا، ایک حجاب ہے، ایک پل ہے، سمجھ لو۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے بھی تو کچھ ہوتا ہے نا۔ بے شک۔ جو پردے کو دیکھتا رہے، اس کے اندر پردے کے پیچھے دیکھنے کی خواہش نہ پیدا ہو، تمنا نہ پیدا ہو، وہ بھی نالائق ہے۔ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا یہ جو موت ہے، اس کے پیچھے جو انوار و تجلیات موجود ہیں، اصل میں تمہیں ان کے طلبگار ہونا چاہیے۔ یہ پردہ، یہ حجاب، واہ، در حقیقت جس کو تم نے حجاب سمجھا ہے،
وہ حجاب نہیں ہے، اور جس کو تم بے حجابی سمجھتے ہو وہ حجاب ہے۔ یعنی یہ زندگی جس کو تم آزادی اور بے حجابی سمجھتے ہو یہ در حقیقت حجاب ہے، صحیح ہے، اور موت جس کو تم حجاب سمجھتے ہو وہ بے حجابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب اس زندگی کا پردہ حجاب صحیح ہے، درمیان سے اٹھ جاتا ہے صحیح ہے، تو موت کی صورت میں تمہیں ان انوار و تجلیات کا دیدار ہو جاتا ہے جس کا پردے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ۔ موت ایک پل ہے سبحان اللہ، جو یار کو یار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین، آمین، اس زندگی کو آمین۔ حجاب سمجھو، اللہ، موت کو حجاب نہ سمجھو۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو چھپ جاتا ہے، موت آتی ہے تو چھپ جاتا ہے، یہ چھپ نہیں جاتا ہے بلکہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت، اس کی تعریف علامہ صاحب نے اس طرح کی کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، سبحان اللہ، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سبحان اللہ، ادھر ڈوبے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ دونوں جہانوں میں سے بے شک، کسی نہ کسی جہان میں نمودار ہوتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، وہ ڈوبتے نہیں ہیں سبحان اللہ، بے شک، کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ ڈوب جائیں گے، موت کی ہوا ان کو فنا کر دے گی، صحیح ہے، نہیں ایسا نہیں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیونکہ تیرے اندر جو مال ہے سبحان صحیح اللہ، ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، صحیح ہے، بے شک، یہ وجود فنا ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یہ وجود فنا ہو سکتا ہے، لیکن تیرے اندر جو مال ہے بے شک، سبحان اللہ، اس کو فنا نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ وہ جو مال ہے نا وہ رب کا ہے۔ بے شک، بے شک، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سبحان بے اللہ، شک، رب نے یہی ارشاد فرمایا نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بے شک، میں نے اس میں پھونکی ہے اپنی روح، بے شک، سبحان اللہ، تو جو اس کی روح ہے اللہ، وہ اس کا امر ہے، صحیح اور ہے، جو اس کا امر ہے وہ اس کی صفت ہے، بے شک، بے اور شک، جو اس کی صفت ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم بے ہے، شک، بے شک، اور اس کی ذات فنا نہیں ہونے والی، بے شک، سبحان اللہ، جب اس کی ذات بھی فنا نہیں ہونے والی تو اس کی صفات بھی، نہیں بنا، صحیح بے بات، شک، بے شک، اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی۔ بے شک، بے شک، تو ایسے ہی۔ یہ جو تیرے اندر مال ہے صحیح ہے، یہ فنا ہونے والا نہیں، سبحان بے اللہ، شک، اس کو تو بقا حاصل ہے، بے شک، صحیح ہے، اور جس وجود میں یہ مال رہ جاتا ہے سبحان اللہ، اور وہ وجود اپنے اس مال سے آگاہ ہو جاتا ہے، اللہ، اس وجود کو بھی رب کریم قائم رکھتا بے شک، سبحان بے اللہ، شک، بے واہ، ہے نا۔ اولیاء اللہ کے وجود بے شک، ابراہیم، بے شک، کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بے شک، اسی طرح رہتے ہیں، ایسے ہی، تر و تازہ رہتے ہیں، یقیناً، اس لیے کہ وہ وجود ایسے وجود ہیں جن کو اپنے مال کی قدر و قیمت کا پتہ چل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جنہوں نے اس مال کی عزت کی، اللہ، تکریم کی، توقیر کی، بے شک، اس توقیر کی وجہ سے ان کے وجودوں کو بھی زندگی تھا، صحیح ہے، ان کے وجودوں کے اوپر بھی اثرات مرتب نہیں ہوتے صحیح ہے، مرور زمانہ کے، جس طرح وہ صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، یہ 1932 کا واقعہ، 1932، یہ تقریباً میرے خیال میں 70 سال پہلے کا واقعہ، 1932 کا واقعہ، 80 سال پہلے کا واقعہ، اور ان کو وصال کیے ہوئے ان صحابہ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 1350 سال، سبحان اللہ، 13.5 صدیاں، اللہ، اور کسی تابوت میں ان کو دفن نہیں کیا گیا، اس زمانے میں تابوتوں کا رواج ہی نہیں تھا، عام زمین میں
عام کفنوں کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ 1350 سال کے بعد ان کی قبور کو کھولا گیا، ان کے وجود مقدس کو باہر نکالا گیا۔ 1350 سال گزرنے کے باوجود نہ ان کے کفن مرجھائے ہوئے تھے، نہ ان کے وجودوں پر کوئی اثرات نہیں، بلکہ ایسے تھا کہ جیسے ابھی دفن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1350 سال گزرے۔ بے شک، ایسی ارواح جن کو وجود پہچان لیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عزت و تکریم ہے۔ روح کی توقیر یہی ہے کہ وجود اس کو پہچانے، میرے اندر مال کون سا ہے۔ نا اگر کسی کو کوئی بڑا قیمتی گفٹ دے اور وہ اس گفٹ کو چھت پہ پھینک دے تو یہ اس گفٹ کی بھی توہین ہے اور اس گفٹ کے دینے والے کی بھی توہین۔ ایسا ہی ہے نا، بے شک، کوئی قیمتی گفٹ دیا ہے، گفٹ دینے والا، تحفہ دینے والا جو ہے اس کی بھی توہین ہے کہ اس نے گفٹ چھت پہ پھینک دیا، اور اس تحفے کی بھی توہین ہے، اتنی قیمتی چیز کو اس نے قدر ہی نہیں کی۔ بے شک، تو تیرے اندر جو مال دیا ہے رب نے، تجھے جو گفٹ دیا ہے رب نے، تجھے جو تحفہ دیا ہے رب نے، تو اس تحفے کی قدر نہ کرے تو تحفے کی بھی توہین ہے، اور جو تحفہ دینے والا اس کی بھی توہین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ایسے گھر کو آگ نہیں لگا دی جائے گی جس میں رہنے والا اس دینے والے کی تحفے کی قدر نہ کرے۔ بے شک، پھر ایسے وجود جو ہوتے ہیں نا وہ فنا ہوتے ہیں، جو قدر نہیں کرتے رب کے تحفے، لیکن جنہوں نے اس کے تحفے کی قدر کی، اس کو پہچانا، اس کی حفاظت کی، اس کی توقیر کی، تو پھر وہ تحفہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو بھی محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ وجود گھر ہے اس روح کا جو عارضی طور پہ اس میں رہتی ہے، لیکن جب یہ اس وجود سے نکلتی ہے تو اس گھر کو بھی اللہ پاک حفاظت کا۔ اسی لیے یہ تو صحابہ کی بات ہے، لیکن کئی اولیاء کرام بھی ایسے گزرے ہیں جن کے مزارات بھی شفٹ کیے گئے ہیں، جن کے وجود بھی نکالے گئے ہیں۔ کوئی 500 سال کے عرصہ، کوئی اس سے بھی زیادہ عرصے کے بزرگ تھے جن کو نکالے گئے ہیں، لیکن ان کے وجود بالکل تر و تازہ۔ ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ سید تھے، ان کا بھی اس طرح وصال ہوا تھا، کچھ 400-500 سال پرانے تھے۔ تو 400-500 سال پرانے بزرگ تھے۔ جب ان کی قبر کھولی گئی ہمارے سارے لوگوں نے جا کے دیکھا، ان کی زیارت، چارپائی پہ اٹھا کے انہیں رکھا، کفن بھی ان کا صحیح سلامت تھا، اور ان کا داڑھی مبارک کو مہندی لگاتے تھے، مہندی، سرخ مہندی، بالکل صحیح سلامت یا سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک ایسے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی تازہ خط نہیں کیا ہوتا، تازہ خط کرا کے حجامت کرا کے بندہ آتا ہے، اس طرح کا چہرہ مبارک اور اس طرح کی آپ کی داڑھی۔ سبحان اللہ، 400-500 سال پرانے بزرگ۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو خود آگاہی نصیب ہو جاتی ہے، اس خود آگاہی کی بدولت اللہ پاک ان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں اور عطائیں
نصیب کرتا ہے. بے بے شک شک. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اہل ظاہر کے لیے چلا جاتا ہے. صحیح بات. اہل ظاہر کے لیے چلا جاتا ہے سبحان اللہ. لیکن در حقیقت جاتا نہیں. وہ ادھر ہی ہوتا ہے. ان ظاہری حواس کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا. جس طرح کسی نے کہا نا کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ کسی حالت میں بھی ہم سے جدا ہوتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. صحیح بات. مرنے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں. سبحان اللہ. مرنے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ان کا وجود اس دنیا کے لیے باعث رحمت. صحیح بات. ہاں وہ عالم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں، صحیح گل. جس جہان میں بھی ہوں، صحیح گل. ان کا وجود اس کائنات کے لیے باعث رحمت. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ وہ وجود ہیں جنہوں نے اس زندگانی کی حقیقت کو پایا ہے، صحیح گل. جنہوں نے وجود کی عظمت کے حال کو پایا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ وجود ہے جنہوں نے اپنے رب کی مراد کو پایا ہے، بے سبحان اللہ. شک. بے شک. جنہوں نے اپنے رب کے منشور کو حاصل کیا ہے، جنہوں نے مقصد زندگی کو حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. وہ برزخ میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں ان کے احوال و مقامات کا مشاہدہ اگر کسی کو نصیب ہو تو پھر اس کو پتہ چلے کہ ان کا مقام ہے، صحیح گل. ان کا مرتبہ کیا ہے. کیونکہ جب تک دنیا میں ہوتے ہیں دنیا میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں تو پھر چھپے نہیں رہتے، پھر ظاہر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتی ہیں. نام فقیر ہونا لبا ہو قبر جنہ یعنی کہ فقیر وہی ہوتا ہے جس کی قبر بھی زندہ ہو، کہ ان کی قبر پہ بھی جو جاتا ہے فیض لے کے آتا ہے. صحیح گل. اور ہر ایک کو بانٹتے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. واہ. صحیح. کوئی بھی ان کی قبر پہ آ جاتا ہے اس کو بھی نوازتے ہیں، کیونکہ ان کی جو روح مبارکہ ہے سبحان اللہ. وہ عالم علیین سے سبحان اللہ. ایک لمحے میں اپنے مزار پہ پہنچ جاتا ہے. بے شک. جب کوئی سائل یا کوئی زائر ان کی قبر پہ آتا ہے تو علیین سے ایک لمحے میں ان کی روح اپنے مزار پہ پہنچ جاتی ہے اور اس سائل کو یا زائر کو اپنی محبت سے خیر سے نوازتی ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ اسی شخص کو نصیب ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کیا بے شک. جو مقصد رب نے سے ادا کیا. بے شک. اس مقصد سے غفلت کسی بھی سٹیج میں اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے. صحیح بات. یہ نمازیں، روزے، زکوٰتیں، حج وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر اسے مقصد کی پہچان ہے. صحیح بات. پھر یہ ساری ایکسرسائز ہے اور کچھ بھی نہیں. جب تک مقصد زندگی نہیں پتہ چلتا صحیح بات. اس وقت تک سب بیکار ہے. کیونکہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے سمرا. اگر اس کو اپنے مقصد سے عشق نہیں ہے، صحیح بات. ان عبادات کو عطا کرنے والے کی منشا سے اسے آگاہی نہیں ہے، صحیح بات. تو پھر یہ جو کام کر رہا ہے اوہو. اس نے اپنے تصور بنائے ہوئے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ صحیح رکھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. یہ اپنے تصورات کی پوجا کرتا ہے، اپنے تصورات کے مطابق عبادت کرتا ہے. اس عبادت کو عطا کرنے والے کی منشا اور مراد کو نہیں دیکھتا سبحان اللہ. کہ وہ کیا چاہتا ہے. اللہ. بے شک. صحیح بات. نماز تو پڑھ رہا ہوں، اوکے. صحیح. وہ کیا چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے. روزہ تو رکھ رہا ہوں، وہ کیا چاہتا ہے. اسی مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بعض نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں
جن کو ان کی نمازوں سے قرب الہی ملنے کی بجائے اور دوری ہو جاتی صحیح ہے ہے، اور دور ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے اور بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ اس روزے دار نے روزہ تو رکھا، اللہ منہ تو باندھ لیا، شیری سے لے کے مغرب تک اس نے منہ تو باندھ لیا، کھایا پیا تو کچھ نہیں، لیکن جس کی خاطر روزہ رکھا ہے اس کی منشا کو تلاش نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں سوچا کہ وہ راضی کیسے ہوگا، ہاں سبحان اللہ گالیاں بھی نکال رہا ہے، ہاں جھوٹ بھی بول رہا ہے، سبحان فراڈ بھی کیے جا رہا ہے، اللہ دھوکے بھی کیے جا رہا ہے، حرام بھی کھایا جا رہا ہے، ہاں، کیا فائدہ؟ صحیح ہے جب منشا ذات اس کے سامنے نہیں، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی منشا سامنے، راضی اس کو کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے؟ صحیح ہے اس نے روزہ رکھا، نفس راضی ہو گیا، کیا جی بات میں نے روزہ رکھا، صحیح ہے نفس راضی ہو گیا، اللہ اور جس کے لیے رکھا ہے وہ بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ سبحان اللہ نماز پڑھ لی، تسلی ہوگی، پڑھ لی، ہیں؟ اور جس کی پڑھی ہے کبھی یہ بھی غور کیا وہ بھی راضی ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی، ہاں، سبحان اللہ زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ صحیح ہے صنم آشنائی یہی ہے نا، صحیح ہے اس نفس کو، اس کو راضی کرنے کے لیے، صحیح ہے یہ راضی ہو گیا، یہ مطمئن ہو گیا، بس نماز پڑھ لی، لیکن نہ تیرے اندر سے برائی گئی ہے، ہاں نہ تیرے اندر سے بے حیائی گئی ہے، صحیح ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، صحیح ہے اور تو نے نماز پڑھ کے راضی ہو، تو کہتا ہے میں نے پڑھ لی۔ سبحان نہیں، اللہ اگر تیری نظر، تیری فکر یہ ہو کہ جس کی نماز پڑھی ہے، جس کے لیے پڑھی ہے، وہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہاں سبحان اللہ تو یہ فکر جب تک اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، صحیح ہے اس وقت تک شرع و دین بت قدہ تصورات، صحیح ہے پھر اپنے اپنے تصورات کے بت ہیں، صحیح ہے جس نے بنائے ہوئے ہیں، صحیح ہے اتنے فرقے ہیں، سب نے اپنے اپنے تصورات کا بت بنایا، صحیح ہے اللہ اس کو پوجے جا رہے ہیں۔ کسی کو رب کی فکر نہیں ہے، وہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ اس کو اپنے خیالات، اپنے تصورات کی فکر ہے کہ میرے تصور کے مطابق دین کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں، ہاں صحیح ہے لیکن جب اس کے اندر جب تک یہ فکر نہیں پیدا ہوگی صحیح ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا، سبحان اللہ اگر کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہے تو الحمدللہ کرے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، صحیح ہے وہ اچھا کر رہا ہے تو وہ بھی کرے، صرف میں ہی تو ٹھیکیدار نہیں ہوں اچھے کام کرنے صحیح کا، ہے وہ بھی اگر اچھا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بہت اچھا کر۔ اگر اس کی فکر یہ ہوگی کہ میں نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ اس کے لیے اس کو اپنے نفس کی فکر نہیں ہوگی، سبحان اللہ میری پروجیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے اس کی فکر نہیں ہوگی، صحیح ہے اس کو صرف یہ فکر ہوگی کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب مرد فقیر اللہ صحیح معنوں میں وہی ہے صحیح ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو، صحیح ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ سبحان اللہ جب نفس کا بندہ ہوگا سبحان اللہ پھر فقیر نہیں ہوگا، صحیح ہے پھر درویش نہیں ہوگا، صحیح ہے اور جب اللہ کا بندہ ہوگا تو درویش۔ سبحان اللہ اگر یہ اللہ کا بندہ ہوگا تو اس کی نظر اللہ پہ ہوگی، سبحان اللہ اور اگر یہ نفس کا بندہ ہوگا تو اس کی نظر مریدوں کی جیب پہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح گل وہ آیا ہے کیا لے کے آیا، کیا لے کے سبحان اللہ اگر نہیں لے کے آیا ہے تو اس کو کوئی توجہ نہیں، سبحان اللہ صحیح اگر گل کچھ لے کے آیا ہے تو پھر توجہ۔ سبحان اللہ تو یہ نفس کا بندہ ہے، صحیح گل یہ درویش ہے۔ اسی لیے تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ العالم قائم بنفس، العالم قائم بنفس ہی والعارف قائم بربہ ہی، اللہ اکبر جو عالم ہے محض وہ اپنے نفس کے ساتھ کا ہے، اس کو تو کچھ ملے گا تو واز سنائے گا، صحیح گل نہیں ملے گا تو واز نہیں سنائے گا، صحیح گل لیکن جو عارف ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کا ہے، سبحان اللہ وہ اپنے نفس کے لیے نہیں تقریریں نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ
وہ کسی کو اچھی بات اپنی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں بتاتا ہے، سبحان اللہ بلکہ اپنے پروردگار کو راضی کرتا بے شک اللہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائے، سبحان اللہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں۔ اللہ یہ جب اس فکر اور سوچ کا عمل جو وجود ہے صحیح وہ مرد درویش ہے۔ صحیح بے شک بے شک جو ایسا مرد درویش ہے اسی کے متعلق ہی باؤ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ جے عارف ویکھے ہاں لاکھ ہزاراں تارے تے 100 نگاہ جے عالم ویکھے ایک نہ کدی جائے۔ یعنی وہ جو اپنے نفس کا غلام ہے، صحیح اس نے بات۔ پیسے لے کے تقریر اور واز کرنا ہے، اس نے اس کے واز سے اس کی تقریر سے کسی کے دل کو کیا دائر ہے؟ صحیح ہے لیکن جو مرد درویش ہے، اللہ جو عارف ربانی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، اللہ سبحان اس اللہ کو اپنی گفتگو پہ ناز نہیں ہوتا، اس کو اپنے پروردگار پہ ناز اس کی گفتگو، اس کی نظر اپنے پروردگار کی رضا پہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ میں یہ جو بات چیت کر رہا ہوں اس کو راضی کرنے کی، صحیح ہے بے شک کہ اس کے بندے اس سے مل جائیں، سبحان اللہ اس کے بندوں کو اس کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو جب اس فکر کا عمل وجود سبحان اللہ گفتگو کرتا ہے تو وہ دلوں کے اوپر سے اثر بے شک سبحان اللہ اسی لیے تو بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی سادہ سی گفتگو بھی ہاں دلوں کو مو لیتی، صحیح ہے وہ لچھے دار تقریریں کرنے کے نہیں کرتے، صحیح ہے سادہ سی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو کے اثرات لوگوں کے قلوب کے اوپر مرتب، بے شک ان کے دلوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی فکریں بدل جاتی ہیں۔ بے شک اسی لیے تو صحابہ بھی کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری فکریں بلند ہوتی ہیں، ہماری کیفیتیں اپنے عروج پہ ہو جاتی ہیں، بے شک سبحان اللہ لیکن جب آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا جس دن تمہاری یہ کیفیت ہر وقت رہنے لگ جائے گی نا، اللہ پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، بے شک سبحان اللہ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے بے شک بے شک جب مسلسل بے شک بے شک آگ کی قربت نصیب رہے، مسلسل آگ کی قربت نصیب رہے تو آگ ہی بن جائے صحیح ہے ہے۔ جب کسی کو مسلسل صحبت کی آگ نصیب رہے، صحیح ہے ایک مقام ایسا آتا ہے اس کے اوپر، ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے اوپر وہ صحبت میں فنا ہو جائے، صحیح ہے پھر اس کی کیفیتیں جو صحبت میں ہوتی ہیں وہی باہر ہوتی ہیں، بے شک سبحان اللہ ہر وقت اسی کیفیت میں سبحان اللہ اٹھتا رہتا ہے، سبحان اللہ اسی حال میں وہ مصروف سبحان رہتا اللہ ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے بے جس کو مسلسل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہی بزرگان دین کی سنت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بے ہے۔ شک آپ نے 23 سال صحابہ کو اپنے صحبت کی پٹی میں ڈالا، سبحان اللہ 23 سال سبحان یہی تو کام کیا حضور نے، اور کیا؟ اللہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاد میں ہے، نماز میں ہے، صحبت عطا سبحان اللہ قربت عطا فرمائی سبحان ہے۔ اللہ جہاد پہ بھی لے کے گئے ہیں تو قربت نصیب ہوئی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سفر کیے ہیں تو قربت نصیب ہوئی، اور مسجد میں بیٹھے ہیں تو قربت نصیب ہوئی، گھر میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی حاضریاں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ یہی حدیثیں بھری پڑی، گھر میں بیٹھے ہیں تو صحابہ پھر بھی حضور کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے بے چین۔ تو جو مرد درویش ہوتا ہے اس کو تو صرف رب کی رضا مقصود ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ اس کو کسی کے عہدے سے، کسی کے مرتبے سے، کسی کی دولت سے، کسی کے مال سے کوئی صحیح بات ہے بے شک اسی لیے تو جب سرکار کے پاس وہ سردار آئے، قبیلوں کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں بیٹھیں، ہم آپ کے پاس بیٹھیں، ہمارا بڑا جی چاہتا ہے، لیکن یہ جو گندے مندے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، صحابہ صفا جو سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے بدنوں پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اونی لباس، اون کے بکریوں کی بھیڑوں کی اون کے بنے ہوئے لباس ان کے جسموں پہ ہوتے تھے، جن سے گرمیوں میں پسینے کی بو بھی اٹھ رہی ہوتی تھی، ان کو بڑی کراہت ہوتی تھی۔ مالدار لوگ تھے نا، قبیلوں کے سردار تھے، ان کے اندر نخوت اور غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ حضور ہمارا دل بہت چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھنے کو، لیکن یہ جو گندے مندے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے،
حضور آپ مہربانی فرما کے جب ہم آیا کریں تو ان کو اٹھا دیا کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں وحی نازل فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو سردار ہیں نا، مجھے ان کی سرداریوں سے کوئی فرق نہیں، مجھے ان کی سرداریوں کی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ گندے مندے لوگ اچھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ ان کے وجودوں سے اٹھتی ہوئی بو مجھے یہ میری اور میرے محبوب تیری محبت میں ڈوبے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ نہ دولت دنیا ہے، نہ عزت و وقار اور مرتبہ ہے، سبحان اللہ یہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یہ تیرے در پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر جو ٹکڑا تو انہیں دے دے یہ کھا لیتے ہیں، لیکن یہ میرے بڑے پیارے، بے شک مجھے بہت محبوب ہے، لہذا میرا آپ کو یہ حکم ہے کہ ان سرداروں کو دفع کریں، صحیح اللہ اکبر ان کو دفع کریں اور ان کو اپنی صحبت عطا فرما۔ سبحان اللہ یہ لائق ہیں تیری سبحان صحبت اللہ۔ میں، یہ سردار لائق نہیں ہے تجھے۔ سبحان اللہ سبحان ان کو اپنی سرداریوں پہ ناز ہے، سبحان اللہ ان کو اپنے مرتبوں پہ فخر ہے، ان کو اپنی مال و دولت کی بڑی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، صحیح میرے بارگاہ میں تو یہ محبوب ہیں سبحان اللہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن درد دل تو ان کے پاس ہے، آمین دل کی دولت تو ان کے پاس ہے نا۔ سبحان اللہ مجھے درد دل والے لوگ اچھے لگتے سبحان ہیں، اللہ سبحان مجھے دولت دل والے لوگ اچھے لگتے ہیں، مجھے مال و دولت والے لوگ نہیں اچھے۔ یہ بھی سنت رسول اللہ ہے کہ فقر جو فقیر ہوتا ہے نا، مرد فقیر، اس کی یہ صفت ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے سبحان اللہ وہ سب کو محبت سے دے گا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے بے گا۔ شک سبحان اللہ صحیح بات ہاں یہ آگے علیحدہ بات ہے سبحان کہ جو بچہ جتنا اچھا ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، اس کو زیادہ پھر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، صحیح بات۔ اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ جو نمبر اچھے لیتا ہے اور جو نمبر اچھے نہیں لیتا، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، صحیح بات لیکن بنیادی مرتبے کے لحاظ سے، بنیادی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے سارے برابر۔ برابر صحیح بے بات شک اسی لیے سرکار کے سارے صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ہی بے شک میری آسمان نبوت کے ستارے ہیں، بے شک جس نے جس کی پیروی کی بے خلاف شک مرتبہ ان کا جدا جدا تھا، صحیح بات وہ سارے صدیق اکبر کے مرتبے پہ فائز نہیں، صحیح بات وہ سارے عثمان غنی اور عمر فاروق اور حیدر قرار کے مرتبے پہ فائز نہیں، لیکن تھے تو صحابی۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شاہ نقشبند پیر و مرشد پیر و مرشد سبحان کیا اللہ ان کا یہ اعزاز کم ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے ان آنکھوں سے سبحان اللہ اللہ کے محبوب کی زیارت، سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان شک اللہ سبحان اللہ کے محبوب کی خدمت کی، سبحان اللہ ان کے پاس بیٹھے، سبحان اللہ ان کی گفتگو سنی، سبحان ان اللہ کے ارشادات سنے، سبحان کیا ان کا یہ اعزاز کم؟ واقعی صحیح بات یہی اعزاز ان کا کافی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سبحان اللہ حضور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس لیے صرف دیکھنے والا ہی ہاں ہاں سبحان اللہ ایسا بن گیا کہ حضور نے فرمایا اس کی بھی اگر پیروی کرو گے تو سبحان اللہ بے شک اتنا کمال ہے، سبحان مرد اللہ درویش ہے اس کی صحبت، سبحان اللہ جو ایک دفعہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گیا سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ وہ بھی انعام سے محفوظ محروم نہیں بے رہتا، شک بے شک اس کو بھی انعام و اکرام عطا دیا جاتا ہے جو ایک دفعہ صحبت میں بیٹھ گیا۔ یقیناً یقیناً چلو وہ کسی بھی نیت سے آیا، سبحان صحیح بات کسی بھی نیت سے آیا، اللہ خواہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آیا، سبحان اللہ خواہ کسی نفسانی مقصد کے لیے آیا، لیکن بیٹھ گیا، ایک دفعہ صحبت میں بیٹھ گیا، محفل میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ اللہ پاک اس کا بھی کریڈٹ اسے ضرور عطا فرمائے۔ بے بے شک شک بے شک میری دعا ہے کہ اللہ پھر کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب تک زندگی ہے سبحان اللہ اس کی خاطر بے شک ان سجائی ہوئی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا آمین آمین ثم آمین کیونکہ یہی وہ محفلیں ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان یہی اللہ وہ محفلیں ہیں سبحان اللہ جو روز حشر تیرے لیے ذخیرہ آخرت کا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہی وہ محفلیں ہیں
جن کا اجر و ثواب جب تیرے سامنے رکھا جائے گا تو حسرت کرے گا کہ جو غیر حاضریاں کی تھی وہ نہ کرتا، جو میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، ادھر ادھر رہا، وہ نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت تو سویا ہوا، ایسے ہی اس وقت سویا ہوا ہے، حقائق تیری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، صحیح ہے، لیکن جب تو اس دنیا سے اوجل ہو جائے گا، چلا جائے گا برزخ میں، تو پھر حقائق تیرے سامنے، پھر تو جاگ جائے گا، پھر حسرت اور افسوس کرے گا، کاش ایسا ہوتا کہ میں غیر حاضری نہ کرتا، یہ جو مجھے انعامات، یہ انوار و تجلیات یہ مل رہے ہیں، یہ ایک محفل کا نعم البدل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش وہ غیر حاضریاں مجھ سے نہ ہو پاتی، لہذا کوشش کرو غیر حاضریاں نہ کرو، آمین اللہم آمین، زندگی مختصر ہے، صحیح بات ہے، جو بھی حال ہو، صحیح بات، بیماری ہو، تندرستی ہو، مشکل ہو، صحیح۔ آسانی ہو، جو بھی حال ہو، صحیح ہے، غیر حاضریاں نہ کرو، آمین آمین زندگی تھوڑی ہے، صحیح ہے، پتہ نہیں کس لمحے کیا ہو جائے، صحیح بات، اللہ، کوئی پتہ نہیں، تو جو لمحے ضائع ہو گئے وہ ضائع ہو گئے، صحیح، پھر کبھی واپس نہیں آئے، نہیں آئیں گے، جو پانی پل کے نیچے سے گزر جاتا ہے واپس نہیں آئے، صحیح بات، جو وقت گزر جاتا ہے بس، واپس نہیں آئے، صحیح بات، ایسا وقت یا ایسے لمحات ہو جو واپس نہ آئے، صحیح ہے، وہ تو پھر ساری عمر کا خسارہ بن گیا، صحیح ہے، ساری زندگی کے نقصان کا باعث بن گیا۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، صحابہ بھی یہ حسرت افسوس کیا کرتے، حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ فخر کیا کرتے حضرت عمر فاروق، یہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے، لیکن ہم کبھی کاروبار کے سلسلے میں، کبھی دوسرے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہر وقت حضور کے پاس، اور اس بات کے اوپر وہ حسرت کیا کرتے کہ کاش ہم بھی ایسا کیا، کیونکہ جو وقت یہ نصیب ہے، یہ پتہ نہیں کسی کو کس کا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جب کسی زمانے میں اپنے مرشد پاک کے پاس ہوا کرتے، دن رات ادھر رہا کرتے خدمت میں، زیارت میں، تو آپ یہ ضرور فرمایا کرتے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا، یہ لمحات جو اس وقت آپ کو میسر ہے تو کبھی نہ آئیں گے، زندگی حسرت کرو گے نہیں ملیں گے، لیکن جس نے ان لمحات سے، وہ لمحات کی جو جوس ہے نا وہ کشید کر لیا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے وہ لمحے ضائع کر دیے، خوشا وہ وقت کے گوجرا مقام تھا تیرا، اور خوشا وہ وقت کے دیدار آن تھا تیرا، وہ لمحے چلے گئے ہیں واپس نہیں آئے، جنہوں نے ضائع کر دیے وہ لمحات وہ آج رو رہے ہیں، صحیح ہے، کیا کر دیا ہم نے، وقت اب واپس نہیں آئے، یہ میرا جو تجربہ ہے یہ آپ کو میں منتقل کرتا ہوں، صحیح ہے، یہ وقت آپ کو بھی نہیں بعد میں ملے گا، صحیح بات ہے، سبحان اللہ، یہ لمحات زندگی کا اثاثہ ہیں، صحیح بات، زندگی کا اثاثہ ہے، اس اثاثے کو ضائع مت کرو، خام خواہ کی مصروفیات میں، صحیح بات، خام خواہ کی سستیوں میں اس وقت کو ضائع نہ کرے، یہ پھر خواب و خیال ہو جائے گا، صحیح بات، کیونکہ جو گردش کا پہیہ ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، صحیح بات، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت تیزی سے گزر گزر گیا، صحیح بات، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ سے ہمیں غفلت کی زندگی سے پناہ عطا فرمائے، آمین، آمین آمین، اور ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی محبت کی کھوج آمین
اور اس کی رضا کی جستجو میں بے شک سبحان اللہ ہر سانس گزارنے کی بے توفیق شک سبحان اللہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین آمین ہماری سستیوں کو دور فرمائے، آمین سبحان اللہ عشق اور محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین وما علینا الا البلاغ۔